اس تصور کی بنیاد پر لوگوں نے یہ کہا کہ حسین ہار گئے اور یزید جیت گیا، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دنیا کی کسی ڈکشنری میں، کسی لغت میں مرنے کے معنی ہارنا لکھا نہیں ہے، اور کسی زبان میں بھی مر جانے کو ہارنا نہیں کہتے۔ ڈیفیٹ کے معنی مر جانا نہیں۔ ہار اور جیت کا معاملہ یہ ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو خواہ دو آدمی یا دو گروہ یا دو ملک یا دو پارٹیاں نہیں لڑتی، بیچ میں کوئی شے ہوتی ہے جس کے لیے لڑتے ہیں۔ یا ملک ہوتا ہے، یا جائیداد ہوتی ہے، یا پراپرٹی ہوتی ہے، یا آج کی دنیا میں تجارت کے لیے منڈی کی تلاش ہے، کوئی چیز بھی ہے، ایک چیز بیچ میں ہوتی ہے جس کے لیے لڑتا ہے، دو لڑتے ہیں، اور جب لڑتے ہیں تو جس کو وہ مل جائے وہ جیت گیا، اور جو اس کو کھو دے وہ ہار گیا۔ یہ ہے فلسفہ ہار و جیت کا اصلی۔ تو اب غور کیجئے کہ یزید اور حسین کے بیچ میں لڑائی کس ایشو پر تھی؟ دولت پر تھی، حکومت پر تھی، تاج پر تھی، تخت پر تھی، زندہ رہنے پر تھی؟ ان میں سے کسی ایشو پر لڑائی نہیں تھی۔ لڑائی تھی سوال بیعت پر۔ حسین کہتے تھے بیعت نہیں کروں گا، یزید کہتا تھا بیعت لوں گا۔ اب اگر یہ بیعت مل گئی یزید کو تو جیت گیا، اگر نہیں ملی تو ہار گیا۔ اب یہ بات جو دماغوں میں آئی کہ ہار گئے، تو میں آپ کو ایک مثال دے دوں، اس سے آپ کی بات پوری طرح بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں۔ لکھنؤ میں میری ایک پراپرٹی تھی جس پر ایک پارٹی سے میری مقدمے بازی چل رہی تھی۔ وہ کہتے تھے ہماری ہے، ہم کہتے تھے ہماری ہے۔ لوور کورٹ سے ہم جیت گئے، وہ ہار گئے۔ جب ہم کیس جیت گئے تو انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی اس کی۔ ہائی کورٹ سے بھی ہم جیت گئے، وہ ہار گئے۔ جب وہ ہائی کورٹ سے ہار کے نکلے پسینہ پوچھتے ہوئے تو انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ جائیں گے، دلی تک لڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ وہ پہنچ گئے دلی، تو ہم بھی دلی گئے اپنا کیس لڑنے کے لیے۔ لوگوں نے ہم سے کہا کہ دلی کیوں جا رہے ہو، تم تو ہائی کورٹ سے جیت چکے ہو۔ تو ہم نے کہا اگر ہائی کورٹ سے ہار گئے، دلی سے ہار گئے سپریم کورٹ سے، تو یہ کام نہیں آئے گا جیتنا۔ اسلام بہت سی لڑائیاں جیت چکا تھا، لیکن کربلا میں کیس سپریم کورٹ میں آ گیا تھا۔ اب اگر حق کربلا کی لڑائی ہار جاتا تو بدر و احد و خیبر و خندق کا جیتنا کام نہ آتا۔ ہم سپریم کورٹ گئے، دلی گئے اپنا کیس لڑنے کے لیے، اور وہاں جا کے ہم نے اپنا کیس لڑا۔ سپریم کورٹ نے بھی ہمارے ہی حق میں فیصلہ کیا، اور ہم سپریم کورٹ سے بھی جیتے۔ دیکھیے غور سے سنیے گا، ہم سپریم کورٹ سے بھی جیتے۔ ہماری مخالف پارٹی کا آدمی بھی عدالت میں تھا، ہم بھی تھے۔ جب جج نے اپنا ججمنٹ سنایا تو ججمنٹ سن کے ہم دونوں آدمی باہر نکلے۔ وہ اتنا فرسٹریٹڈ تھا اور اتنا غصے میں تھا کہ وہیں عدالت کی گیلری میں
ان نے ریوالور نکال کے ہم پر 6 فائر کیے، 6 فائر کیے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد زندہ رہنے کا سوال نہیں۔ فائرنگ کی آواز جج نے بھی سنی، پوچھا باہر کیا ہو رہا ہے، فائرنگ کیسی ہو رہی ہے؟ کسی نے کہا سر وہ جو جیت کے نکلا تھا اس کو مار ڈالا گیا، اس کے مخالف نے مار ڈالا اسے۔ آپ انصاف سے بتائیے کیا جج اپنا ججمنٹ بدل دے گا کہ اب وہ مر گیا ہے تو ہار گیا، جیتا وہ زندہ رہے؟ ججمنٹ وہی رہے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ وہ مار ڈالے گئے۔ کون؟ جو جیتے تھے۔ کس نے مار ڈالا؟ جو ہارا رہا۔ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب سمجھے آپ کیا معاملہ ہے؟ لیکن اس کے اندر بات اور بھی ہے کوئی، یہ بات اتنے پہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ کیوں مجھ کو 6 گولیاں مار کے ٹہلتا ہوا چلا جائے، فوراً اریسٹ ہوگا، میں تو مار ڈالا گیا۔ لیکن وہ پراپرٹی جو میں نے سپریم کورٹ سے جیتی ہے وہ کیا ہوگی؟ کیا ہارنے والا لے جائے گا؟ کہا نہیں، ہارنے والا نہیں لے جا سکتا۔ پھر کسے ملے گی؟ کہا آپ کی اولاد کو ملے گی۔ اور چونکہ آپ سپریم کورٹ سے جیت چکے ہیں لہذا آپ کوئی اس پر دعویٰ بھی نہیں کرے گا کبھی، اس لیے کہ سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے۔ حسین نے مقدمہ بیعت جیتا تھا، سید سجاد سے سوال بیعت نہیں اٹھا اور اس کے بعد کسی امام سے نہیں اٹھا۔ اور اب ایک بات اس کے اندر، صرف ایک بات اور رہ جاتی، اور وہ یہ کہ جس نے مجھے عدالت کے کمپاؤنڈ میں 6 گولیاں ماری ہیں تو اس کے اوپر کیس چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ قانون کیا کہتا ہے اس ملک کا؟ کیس تو ضرور چلے گا۔ دن دہاڑے عدالت میں مارا ہے، کیس تو چلے گا۔ تو کیس کون چلائے گا؟ میرے لڑکا چلائے گا؟ میرے دوست چلائیں گے؟ میرے خاندان والے چلائیں گے؟ کہا نہیں، ایسے کیس گورنمنٹ چلاتی ہے، گھر والے نہیں چلاتے ہیں۔ تو اب یزید پر جو قتل حسین کا کیس چلے گا وہ علی نہیں چلائیں گے، محمد نہیں چلائیں گے، سید سجاد نہیں چلائیں گے، خدا چلائے گا اور یزید مجرم ہوگا۔ اب جب مقدمہ چلے گا تو جس کا دل چاہے اللہ کی طرف سے کھڑا ہو اور جس کا دل چاہے یزید کی طرف سے کھڑا ہو۔ اور عزیزان گرامی، اس میں ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جب مرڈر کا کیس چلتا ہے تو عدالت کے اندر وہ اسلحہ بھی پیش ہوتا ہے جس سے مرڈر ہوا ہے۔ وہ ریوالور جو پکڑا گیا اس کے پاس، جس نے اس سے میرے اوپر فائر کیے تھے، وہ بھی عدالت کے سامنے آیا، مگر معلوم ہوا کہ جس نے یہ ریوالور چلایا ہے اس کے پاس لائسنس نہیں تھا۔ تو اب یہ سوال اٹھا کہ یہ ریوالور ہے کس کا جو اس نے استعمال کیا ہے اس کیس میں؟ تو معلوم ہوا وہ ریوالور کسی وی آئی پی کا تھا۔ تو جب یہ پتا لگا کہ ریوالور کسی وی آئی پی کا تھا تو کہا کیس کو دبا دو، ان کا نام نہ آنے پائے۔ اب سمجھے آپ قتل حسین کا کیس دبانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ جو چھری سے حسین دبا کیے گئے ہیں وہ کسی امپورٹڈ آدمی کی چھری تھی جو یزید تک آئی ہے۔ یہ کربلا ہے، اور حسین نے اس معرکے کو جیت کے صبح قیامت تک کے لیے حق و باطل کا فیصلہ کر دیا۔